انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں آپ کے سامنے پھر ایک انشاءاللہ قرآن کی چھوٹی سی صورت رکھنے کی کوشش کروں گا، جو یقیناً الفاظ کے اعتبار سے، آیتوں کے اعتبار سے بہت چھوٹی ہے، لیکن معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے اس کی سمجھ اور اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے۔ اور اگر ان چیزوں کو ہم سمجھنے لگے، اس لیے کہ جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں جو بالخصوص 30ویں پارے میں آتی ہیں، یہ مشرکین مکہ کو جھنجھوڑنے کے لیے آئی تھی۔ ان کا پیغام نماز قائم کرنے کا نہیں ہوتا، ان کا پیغام روزہ رکھنے کا نہیں ہوتا، یہ زکوٰۃ دینے کا حکم نہیں دیتے ہیں، حج کرنے کا نہیں کہتے ہیں، لیکن یہ ان بنیادی باتوں کو جو اپنے سامنے رکھ کر یہ صورت نازل ہوئی ہے کہ جو اخلاقیات سے تعلق رکھتی ہے، جو ایمانیات سے تعلق رکھتی ہے، ٹھیک۔ اور بار بار اللہ رب العزت نے ان باتوں کی طرف جھنجھوڑا، جیسا کہ مسکین کو کھانا کھلانا، یتیم کا حق دینا، تکبر نہیں کرنا، تکبر کرنے والے کے حالات کیا ہوں گے، ٹھیک ہے، ایمان لانے والے جنت میں کیسے رہیں گے، ایمان کا انکار کرنے والوں کا جہنم میں کیا حال ہوگا، یہ باتیں بتاتی ہیں۔ تو یہ صورتیں چھوٹی ہوتی ہیں اور بنیادی کچھ باتیں لی ہوئی ہوتی ہیں اور بہت مختصر بھی ہوتی ہے، ٹھیک۔ آئیے اسی ایک سلسلے اور کڑی میں آج سورہ تکاثر، جو قرآن کی 102 نمبر کی صورت ہے، جس میں 8 آیت ہیں مکمل، میں آپ کے سامنے اس تعلق سے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اس صورت کے اندر اللہ رب العزت نے مال کے تعلق سے اور کثرت اموال یا کثرت دنیا کے لیے، جو دنیا کی زیادتی کے لیے انسان کوشش کرتا ہے، اس کی طرف بہت اچھے انداز سے اشارہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت اس صورت میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا۔ آگے فرمایا حتی زرتم المقابر، اس حد تک غافل رکھا زیادتی کی چاہت نے کہ تم اپنی خبروں میں پہنچ گئے، موت آ گئی تم کو۔ کلا سوف تعلمون، آگے اللہ فرماتا ہے ہرگز نہیں، تم عنقریب معلوم کر لو گے۔ آگے فرمایا ثم کلا سوف تعلمون، کہ اللہ فرماتا ہے ہرگز نہیں، پھر تمہیں جلد ہی اس چیز کا علم ہو جائے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، اور ہرگز نہیں تم یقینی طور سے اس چیز کو جان لو گے۔ لترون الجحیم، تو تم بے شک تم جہنم دیکھ لو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، اور تم اسے اپنی یقینی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اس روز تم سے ضرور بھی ضرور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کے تعلق سے سوال کیا جانے والا ہے۔ تو یہ مختصر سا ترجمہ تھا، آئیے اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ تفسیر اپنے اندر بڑی گہرائی رکھتی ہے۔ الہاکم التکاثر، تکاثر یہ کثرت سے لفظ آتا ہے، اسی لفظ کوثر آتا ہے، زیادتی، کثرت۔ الہاکم التکاثر، زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا۔ کیا زیادتی؟ مال کی زیادتی، اولاد کی زیادتی، لڑکے مجھے زیادہ ہو، لڑکیاں زیادہ ہو، اولاد زیادہ ہو، یا اسی طرح خاندان کی زیادتی، یہ ہمارا خاندان بہت بڑا ہو، طاقت کی زیادتی، مرد زیادہ ہو ہمارے خاندان کے اندر، کھیتی باڑی کی زیادتی کہ میرے پاس خوب کھیتی باڑی، خوب زمینات۔ تو اس میں ہر قسم کی زیادتی، ایسی کثرت کہ جس کثرت کو حاصل کرنے کے لیے انسان دین سے غافل ہو جاتا ہے، فرائض سے غافل ہو جاتا ہے، احکامات سے غافل ہو جاتا ہے، حلال حرام سے غافل ہو جاتا ہے، یہ وہ کثرت ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو اولاد کی کثرت دی ہے، جس کی کثرت کے باوجود وہ اللہ کی اطاعت فرمانبرداری کرتا ہے، تو یہ کثرت تو خیر ہے۔ کسی کو اللہ نے خوب مال دیا ہے اور وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور نمازوں کا پابند ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے اور تمام فرائض پہ عمل کرتا ہے، تو یہ تو خیر ہے۔ لیکن یہ وہ زیادتی ہے جس کو کمانے کے لیے میں دین کو داؤ پہ لگاتا ہوں۔ الہاکم التکاثر، کہ زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا۔ اب یہاں ہر قسم کی زیادتیاں آپ یاد رکھ لیجئے، دو بھی ایسی زیادتی جو دنیا کے لیے انسان کرتا ہے، جس کی کثرت کے لیے انسان آخرت کو بھلا بیٹھتا ہے، دین کو بھلا بیٹھتا ہے، فرائض کو بھلا بیٹھتا ہے۔ جس طرح سے ہم لوگ تجارت کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اچھی بات ہے، سنت بھی ہے، کرنا بھی چاہیے، بڑے فائدے ہیں اس کے۔ لیکن اگر ایسی تجارت کرتے جس میں ہم نمازیں نہیں پڑھتے، یا ٹائم کہاں ملتا ہے، اب اتنی بزنس ہے، اتنا کسٹمر ہے، اتنے لوگ آ رہے ہیں، کیسے نماز پڑھوں گا میں؟ تو یہ ہے وہ کثرت کی چاہت جس نے غافل کیا۔ کھیتی باڑی اللہ نے دے رکھی ہے، اس میں اتنے مشغول ہو گیا انسان، اتنا مشغول ہو گیا کہ کوئی نماز نہیں، کوئی روزہ نہیں، کچھ نہیں، بس وہ کرنا ہے اس لیے کہ مال اچھا آئیں گے تو خوب کماؤں گا۔ یہ برباد کرنے والی زیادتی ہے۔ خوب اولاد مجھے چاہیے انسان کو، خوب لڑکوں کی خواہش کرتا ہے اور اس کے لیے بہرحال سب کچھ کر رہا ہے، خوب طاقت کی خواہش کر رہا ہے، اس کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، دنیا کی ہر چیز کی کثرت اسے چاہیے، گاڑیاں چاہیے، مال چاہیے، بنگلے چاہیے، دولت چاہیے، اولاد چاہیے، اور اس کی کثرت کے لیے وہ آخرت کو بھلا بیٹھا ہے، آخرت کو یاد نہیں رکھتا۔ مرد اور عورتیں دونوں شامل ہیں۔ کسی خاتون کو زیورات چاہیے، اس کو کثرت چاہت ہے اس کو کہ مجھے فلاں چاہیے، اس کے لیے وہ اپنے شوہر کو مناتی ہے کہ حرام کماؤ، اس لیے کہ وہ چاہیے ہمیں،
جس نے حرام حلال کی تمیز سے غافل کر دیا یہ کثرت ہلاکت کا باعث ہے۔ تو کہا الہاکم التکاثر، کہ کثرت کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا۔ اور اللہ رب العزت نے ایک زبردست ایسا خاکہ کھینچا، اس کو تھوڑا سمجھیے، حتی زرتم المقابر، ایسی حقیقت بیان کی دو آیتوں میں کہ ایسا تم غافل ہوئے کثرت کی چاہت میں، حتی زرتم المقابر، کہ تم اب قبر میں پہنچنے والے، لوگ لے جا رہے تم کو۔ مطلب کثرت میں ایسا انسان مشغول ہوا، ایسا مشغول ہوا کہ بس کاندھوں پر جب لوگوں کا آیا تب اس کے ہوش آئے کہ میں کہاں تھا، فرشتے دکھ گئے، منظر دکھ رہے غائب کے، تب اس کو ہوش آ رہا ہے کیا کیا میں نے پوری دنیا برباد کر دیا میں نے اپنی دنیا، تب ہوش آ رہا ہے۔ تو ایسی حقیقت اللہ نے کیجیے جس کی کوئی انتہا نہیں یاد رکھی۔ ایسے ہی ہوتا ہے، گناہگار اپنی غفلت میں پھنس کر گناہ میں مر جاتا ہے۔ کثرت کی چاہت ایسا غافل کرتی ہے انسان کو کہ اللہ نے ایسا حتی زرتم المقابر، کہ اب تم خبر میں پہنچ گئے، مطلب اتنا لگے کثرت میں، ایسی کثرت چاہیے کہ ایسے غافل ہوئے دین سے اور ایسے لگے دنیا میں کہ کثرت مل جائے کہ بس موت نے ہی آنکھیں کھولی اور ہوش آیا کیا کر بیٹھا ہوں۔ یہ حقیقت کو سمجھیے، یہ تھوڑا سا مشکل جاتا ہے لیکن اس کو میں دنیا کی مثالوں سے اس کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایسا کیسا ہو سکتا ہے انسان اتنا غافل ہو کے یار مر جائے، ہے نا؟ ہم کو کہیں نہ کہیں تو آخرت یاد آئیں گی، اور کیا اتنی جلدی موت آ جائیں گے؟ ابھی تو 60-70 سال کی زندگی جینا ہے، کبھی جوانی میں کر لیتا ہوں تھوڑے گناہ، تھوڑی معصیتیں، تھوڑے احکامات توڑ دوں گا، آخر وقت میں خوب عبادتیں کر لوں گا، اللہ کو راضی کر لوں گا اور پھر چلے جاؤں گا۔ ایسا سوچتا ہے نا انسان۔ اب دیکھیے زندگی کیسے گزرتی ہے۔ ہم سب تمام لوگ جو بیٹھے ہیں یہاں، جو سن رہے ہیں، اپنے زندگی کا پہلا وہ لمحہ یاد کیجئے جو آپ کے ذہن میں آج ہو۔ سب سے فرسٹ ڈے میرے کو یاد ہے، میرے بچپن کا 2.5 سال کا میں تب تھا، تو ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا کہ فلاں ہے۔ کسی کو یاد آ رہا ہوں گا، مجھے تو اتنا چھوٹا یاد نہیں ہے، لیکن میں جب 3 سال کا تھا تو ایک میرے کو واقعہ یاد آ رہا، میں ایسا ہوا تھا، فلاں ہوا تھا، یہاں گیا تھا، ہوا تھا، ہوتا نا، یاد آتا ہے انسان۔ سب سے پہلا واقعات کی جو ذہن میں آ رہا ہے، اور اس واقعے سے زندگی کے اس عمر کو کمپیئر کیجئے، کتنے دن گزرے۔ اب بولیں گے یار ایسا لگ رہا اب بھی بس کل ہی یہ واقعہ ہوا تھا، ہے نا؟ ہوتا ہے، ارے شاید پرسوں کی بات تھی یار، یہ ایسا ہوا تھا۔ سوچیے تھوڑا سا اس لمحے کو سوچیے اور آج کی زندگی کو سوچیے۔ 20 سال، 22 سال، 25 سال، 30 سال، 35 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال کی زندگیاں جن کی ہے، وہ پہلا لمحہ یاد کیجیے، اور اس لمحے سے لے کر زندگی کا آج کا جو آپ کی زندگی ہے اس کو کمپیئر کر لیجیے، کتنا وقت گزرا۔ آپ بولیں گے ایسا لگ رہا ہے چند لمحے ہی گزرے، ہے نا؟ بالکل بالکل، آپ اس کو سوچ سکتے ہیں۔ کسی نے ایڈمیشن لیا کہ میں 3 سال کا گریجویشن کرتا ہوں، وہ سوچتا 3 سال کا گریجویشن، وہ 3 سال کو ایک طرف رکھیے اور جب پاس آؤٹ ہوتے ہیں آپ اس کو یاد کیجیے، آپ کو لگتا ہے 3 پنے سے ایسے اوراق پلٹے، 1 2 ختم ہو گیا زندگی، ٹائم ختم ہو گیا، ارے ہو گیا۔ 4 سال کا انجینئرنگ کر رہا ہوں، ارے اتنا لمبا، ارے ختم ہو گیا۔ 5.5 سال کا MBBS کر رہا ہوں، ارے ختم ہو گیا، ہے نا؟ کچھ لوگ پوسٹ گریجویٹ کرتے ہیں، جو پوسٹ گریجویشن جنرلی 1 سال یا 2 سال کے ہوتے ہیں، کچھ لیکن پوسٹ گریجویشن 3 سال کے آدمی، 3 سال کون کھپا رہا؟ وہ 3 سال کا پہلا دن یاد کیجیے اور تیسرے سال کا رزلٹ یاد کیجیے، آپ بولے ارے اتنا ہی لمحہ بس ایسا یوں ہوا یوں ختم ہوا۔ تو زندگی کا پہلا لمحہ یاد کیجیے اور آج کی عمر آپ کی یاد کیجیے، اور سوچیے آپ کو کیا لگ رہا کتنی آپ نے زندگی جی۔ آپ کو لگے گا بس ایسے ہی ہوا، اور اس لمحے کو یاد رکھیے جب آپ یہ سن رہے ہیں، اور موت کے وقت کبھی یہ لمحہ یاد آتا تب یاد کرنا۔ آپ بولیں گے ارے پھر اتنا ہی وقت، بس ایسے ہی لگا کہ کچھ دن گزرے اور بس میں ایسا تھا، بچہ تھا، جوان ہوا، اسکول میں تھا، کالج گیا، کمایا، شادی ہوئی، اور بس بچے بڑے ہو گئے، میں مر رہا ہوں۔ اس کو کچھ بھی اس کے علاوہ یاد نہیں آنے والا، وہ 60 سال 70 سال سب ایسی ہوا میں اڑ جانے والے ہیں۔ تو یہ حقیقت ہے زندگی، یہ گزرتے گزرتے گزرتی اس کا ایک دم جو ہے اس کی ڈور کٹ جاتی ہے، اس کا طاقت ٹوٹ جاتا ہے اچانک چلتے چلتے، اور انسان جب ٹوٹتا، جب ہوش آتا کیا ہوا، ورنہ جب تک ہاتھ میں انسان کو بڑا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مختلف کام کرتے ہیں، مثال ایک چھوٹی سی مثال ڈور پکڑنے کی، آپ پتنگ کبھی اڑائے ہوں گے، پتنگ کو جب اڑاتے ہو بڑی بھاری ہوتی ہے، جو ہوا چلتی ہے بہت بھاری دکھتی ہے، آپ کو لگتا ہے یہ ڈور کبھی ٹوٹنے والی نہیں، لیکن ایک چھوٹے سے جھٹکے سے ٹوٹ کر جاتی ہو کہ ایک دم آدمی کا دل کیسا بڑھ جاتا ہے اچانک، جب ٹوٹ کے کٹ کے چلے گئی یا ٹوٹ کے نکل گئی۔ بس ویسی ہی زندگی ایسے ہی چلتے رہیں گے اور اچانک جھٹکا دیں گے اور ختم معاملہ۔ پچھتانے والا پچھتاتے رہیں گا، ادھر لے لینا تھا، ادھر کرنا تھا، چھپا لینا تھا، اس کو آنے نہیں دینا تھا، یہ کرنا تھا، سب خیالات ایسے ہی رہ جائیں گے، وہ چیز ہاتھ سے نکل کر چلے جائیں گے، بس یہ ہونے والا، اتنا ہی آسان ہے زندگی کا ختم ہونا۔ تو الہاکم التکاثر، کثرت کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، اس حد تک غافل کیا کہ تم اپنے مقبرے کو پہنچ گئے، خبر میں پہنچ گئے، لوگ اٹھا کے لے جا رہے تم۔ مطلب جب انسان شریعت اور دین کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے، بھائی ایزی لو کیا کرنا ہے، ہوا تو ٹھیک، نہیں ہوا تو چلتا ہے، دیکھیں گے آخری عمر میں عمل کریں گے، بہت زندگی باقی ہے، ہوتا ہے نا، خواتین بھی اس چیز کو بڑا بڑھ چڑھ کر بولتی ہے، بہت زیادہ بولتی ہے، بلکہ مردوں سے زیادہ یہ الفاظ استعمال کرتا ہے۔ ایک نوجوان ہے گھر کا، اس نے داڑھی رکھ لیا، ارے ابھی تو جوان ہے تم، ابھی شادی وادی ہونے کی بات رکھنا، ارے ابھی تو نوکری بھی نہیں لگی تم کو، ابھی فلاں کی بات کرنا،
کوئی دوسری خاتون آ گئی جس کی آستینیں بڑی لمبی ہے، اسکارف اوڑھی ہوئی ہے، اس کا جسم کچھ دکھتا نہیں ہے، صرف ہتھیلیاں، یہ کیا بڈھے چالے لگا کے رکھے، جوان ہے ابھی تو تم، ہوتا ہے نا ایسا بولتے. تو اصل حقیقت کو نہیں سمجھ رہے وہ. کیا جوانی میں موت نہیں آتی؟ بڑھاپے میں موت آتی؟ کیا اللہ رب العزت نے ایکسکیوز دی جوانی کے اندر؟ میں بول سکتا ہوں اللہ نہیں ہو سکا، جوانی تھا، ٹھیک ہے جوانی تو میں نے معاف کی تھی تم لوگ، چل جاؤ جلدی. بلکہ حدیث میں تو یہ بات ہے کہ اللہ رب العزت 5 سوالات ایسے ہیں جس کا جواب جب تک انسان نہیں دیں گا اللہ کے سامنے سے اس کے قدم نہیں ہٹیں گے، بلکہ جم جائیں گے، پتھر کی طرح وہ ہو جائیں گے نیچے فرش سے اپنے. اس میں سے 2 سوال بڑے عجیب ہیں. ایک بڑا عجیب ہے، 2 نہیں. ایک ہے عمر کہاں لگائی؟ یہ بات تو سمجھ میں آ رہی، عمر کہاں لگائی. لیکن ایک سوال بڑا عجیب ہے، جوانی کہاں لگائی؟ حالانکہ عمر میں جوانی شامل ہے. میری جوانی میری عمر کا حصہ ہے، الگ تھوڑی ہوتا جوانی جی یا پھر بڑھاپا جی نہیں، ایک ہی ہے. لیکن جوانی کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اسپیشل کوشچن پوچھا جا رہا ہے اس کے لیے، جوانی کہاں لگائی؟ تو شریعت کو مطلوب تو جوانی ہے، بڑھاپا نہیں ہے. لیکن یقیناً میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بوڑھوں کی کوئی ویلیو نہیں اسلام میں. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو پرائم ہے، جو اصل ہے، شریعت جو چاہتی ہے وہ جوانی ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص 60 سال جی لے تو اللہ پر اب کوئی حجت نہیں ہے، اس شخص کی کوئی حجت نہیں، کچھ نہیں بول سکتا، اس لیے کہ اللہ نے اس کو پوری زندگی دے دی. اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں کہ کوئی شخص اگر 60 سال جی لے تو اللہ کی حجت نہیں ہے اس پر، اب وہ کچھ اللہ کو بول نہیں سکتا اللہ ایسا نہیں ہوا ویسا نہیں ہوا، ختم، دے دیا اس کو سب کچھ اللہ نے. تو شریعت چاہتی ہے جوانی، ینگ ایج چاہتی ہے. یہی جوانی کے تعلق سے ہم لوگ بولتے ہیں ابھی کیا ہے، ابھی تو بعد میں کرنا. شریعت تو چاہتی تو یہی ہے، وہ کہاں چاہتی ہے شریعت؟ یقیناً بوڑھوں کے اپنا مقام ہے، اپنی عزت ہے، اپنا مرتبہ ہے. اللہ رب العزت کو شرم آتی ہے کہ کوئی بوڑھا انسان اس سے دعا کرے اور اس کو رد کرے، اس کا اپنا مقام ہے. لیکن مطلوب کیا ہے؟ جوانی. اور ظاہر سے جو جوانی میں جو عبادت گزار رہا تھا، بڑھاپا تو عبادت میں ہوں گا ہی اس کا. لیکن اگر جوانی گنوا دی اور بڑھاپے میں بڑے دیندار بن گئے تو وہ مطلوب نہیں ہے. یہ بات یاد رکھیے، اصل جو چیز تھی وہ جوانی تھی. جو ہم سب کا ایک ذہن بنا ہوا ہے اس دنیا میں رہ کر، جوانی تو کمانے کے لیے، جوانی تو عیش کے لیے، جوانی تو کھیل کود کے لیے، جوانی تو فلاں کے لیے، جوانی تو موج مستی کے لیے ہے نا. تو ایک بات یاد رکھیے، اگر واقع میں عیش کرنا ہے، عیش عربی لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے جو دل چاہے، جو دل چاہے. جیسے اللہ نے قرآن میں کہا عیشۃ الراضیہ، جو دل چاہیں گا وہ دیا جائے گا جنت میں ہم کو، عیش. تو اگر عیش واقع میں عیش کی زندگی گزارنا چاہتے تو عیش دنیا میں نہیں ہوتا، یاد رکھیے. عیش صرف اور صرف جو ہے آخرت میں ہوتا ہے، یاد رکھیے. یہ صرف آخرت میں ہو سکتا ہے عیش، یاد رکھ، دنیا میں نہیں انسان عیش حاصل کر سکتا ہے. اگر واقع میں عیش کرنا ہے، موج مستی کرنا ہے، زندگی واقع میں جینا ہے اور اپنی جوانی پہ دوسروں کو رشک والا بنانا ہے تو وہ جنت میں ہونے والا ہے. وہاں جوان بھی رہیں گے، سب رشک بھی کریں گے ہماری جوانیوں پر. واقع میں جو جنت میں جائیں گے سب لوگ رشک کریں گے اس پر کہ واقع میں جنت پالی اس نے. تو عیش وہاں ہو سکتی ہے، دنیا میں یاد رکھیے عیش نہیں ہو سکتی ہے. دنیا جگہ ہی نہیں ہے عیش کی، ہے نا. کیا واقع میں دنیا آپ کو لگتا جگہ ہے عیش کی؟ نہیں ہے. اس لیے کہ اگر میں چاہ رہا ہوں کہ مجھے عیش کرنا ہے، دنیا جینا ہے، چلو کیا عیش کرتے بولو، کہاں جانا ہے تم کو، میں بھیجتا ہوں. آپ بولیں مجھے جو ہے آپ پورا امریکہ گھما دیجئے، گلف گھما دیجئے، بروج العرب میں بکنگ کر دیجئے، امریکہ میں جو فلاں ہوٹل میں کر دیجئے. ٹھیک ہے، کتنے دن رہوں گے بولو؟ اورنگ آباد آنا ہی ہے واپس. حقیقت پہ تو آنا ہی ہے نہیں. 10 دن گیا، 20 دن گیا، 30 دن گیا، 40 دن گیا، خوب عیش کیا، پھر کیا آ گئے اورنگ آباد آ گئے. تو جب رب کے پاس واپس جانا ہی ہے تو اس کو خوش کر کے جاؤ نا. تھوڑے دن ناراض کر کے کیا لگتا ہے اس کو راضی کر سکوں گی بعد میں، یا راضی ہوں گا ہم سے؟ تو اصل عیش تو جنت میں ہے جہاں میں صرف سوچ رہا ہوں اور چیز حاضر ہو جا رہی ہے. اس حد تک کہ جنت کے اندر میوے جو ہوں گے، نعمتیں جو ہوں گی پھلوں کی شکل میں جھاڑوں پر، انسان صرف سوچیں گا تو اس کی ٹہنی نیچے آ جائیں گی. جتنا کھانا ہے کھا لے، چھوڑ دے، پھر جا کے لگ جائیں گے واپس. جو ریئل سینس میں، حقیقت میں عیش صرف جنت میں ہو سکتی ہے، دنیا میں نہیں ہوتی. دنیا کی چیز بھی اتنے لائق نہیں ہوتی کہ اس سے عیش کیا جائے. عیش آپ سمجھ رہے پھل خریدا خوب کھاؤں گا، عیش ہے نعمتیں، 3-4 دن نہیں کھائے تو سڑ جاتی ہے. کیا کیا عیش؟ عیش تو وہ ہوں گی کہ نعمتیں ایسی ہو جس کو زوالی نہ آئے، کبھی خرابی نہ ہو. تو اصل عیش وہاں ہے. تو جوانی اصل ہے، یاد رکھ کہ جوانی مطلوب ہے. تو اللہ نے فرمایا الہاکم التکاثر، کہ کثرت کی چاہت نے تم کو غافل کر دیا. حتی زرتم المقابر، اس حد تک کہ تم جو ہے خبروں میں جا پہنچے. آگے اللہ فرماتا ہے، اور یاد رکھیے یہاں ہر قسم کی مال کی یاد رکھیے. اور یہ غفلت ایسی ہی ہے، انسان موت کے قریب چل جاتا ہے. چاہے مثال کے طور پر لیجیے مال، انسان مال کے لیے سب کچھ کرتا ہے، رشتے توڑتا ہے، ناطے توڑتا ہے، دوست احباب چھوڑ دیتا ہے، محلہ چھوڑ دیتا ہے، ماں باپ چھوڑ دیتا ہے، سب کچھ چھوڑ دیتا ہے. وقت آئے تو بھی بچوں کو انسان چھوڑ دیتا ہے پیسوں کے لیے. اصل مال ہے اس کی چاہت، اس کی کثرت، یہ بڑھتا جائے بڑھتا جائے بڑھتا جائے بڑھتا جائے.
اور اسی چاہت میں رہتا ہے کہ یہ 1000 کے 2000 ہو جائے، 2000 کے 3000 ہو جائے، 3000 کے 4 ہو جائے، لاکھ کے 2 لاکھ ہو جائے، کروڑ کے 2 کروڑ ہو جائے، 10 کروڑ کے 20 کروڑ ہو جائے، اور اسی زندگی میں وہ رہتا ہے، اپنے رب کو بھلا دیتا ہے، اس میں غافل ہو جاتا ہے، حرام حلال کی تمیز بھلا دیتا ہے، اور اچانک پھر اس کو موت آ جاتی ہے، اور لوگ اس کو جب قبرستان لے جاتے ہوتے تب اس کو ہوش آتا ہے کہاں تھا میں، کیا کر رہا تھا میں۔ ایسا ہوتا ہے نا، لوگ جوان ہوتے ہیں، جوانی میں انسان کو موت کم یاد آتی ہے، لیکن جوان لوگ بھی مر جاتے ہیں اچانک، جوانی میں بھی انسان کو موت آ جاتی ہے، فوراً انسان جو مر جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے، اس چیز کو سمجھیے کہ کثرت کمانا، زیادتی ہونا چیزوں میں خراب نہیں ہے، شریعت اس کو برا نہیں سمجھتی ہے، لیکن وہ کثرت چاہت جو انسان کو غفلت میں ڈال دیتی ہے، جو انسان کو غافل کر دیتی دین اور شریعت سے اور فرائض سے، احکامات سے، واجبات سے، تو بہرحال یہ جو غفلت، یہ زیادتی غلط ہے۔ تو کہا الہاکم التکاثر، زیادتی کی چاہت نے تمہیں غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، اس حد تک غافل کیا کہ تم اپنی خبروں میں قبرستان پہنچ گئے، لوگ لے کر انسان کو جا رہے ہیں، جب جاتے ہیں تو برا انسان پھر لوگوں سے کہتا ہے، مردہ کہتا ہے ہم سن نہیں سکتے، جو برا ہوتا ہے کہتا ہے کہاں لے جا رہے ہو، اس لیے کہ جو فرشتے اس کی روح قبض کرنے آئے تھے اتنے ہولناک ہوتے ہیں کہ اس کو معلوم اب اندر کیا حال ہونے والا ہے، تو چلاتا ہے زور زور سے کہ کہاں لے جا رہے، اٹھا کر مجھے واپس چھوڑ دو، جاؤں گا، اس لیے کہ بہت برا حالت ہوں گی قبر میں، بہت بری حالت ہوں گی آخرت میں۔ جبکہ نیک انسان ہوتا ہے، جب اس کو لوگ لے کر چلتے ہیں تو وہ کہتا ہے جلدی چلو، اتنی دیر کیوں کر رہے ہو، اس لیے کہ جو چیز اس کی روح نکالتے وقت اسے خوشخبریاں دی گئی ہیں اس سے خوش رہتا ہے، وہ کہتا جلدی لے کر چلو، دیر مت کرو مجھے دفنانے کے اندر۔ اور برا انسان چلاتا ہے کہ کہاں لے جا رہے، اٹھا کر مجھے چھوڑ دو، یہیں مجھے مت دفناؤ۔ تو بس اللہ نے وہی کہا کہ کثرت مال، اولاد، دنیا کی کثرت نے ایسا غافل کیا کہ بس اب تم خبر پہنچ رہے ہو، لوگ کندھے پہ اٹھا کر لے جا رہے ہیں، کلا سوف تعلمون۔ اب آئیے اس حقیقت کی طرف جس کو ہم بھلا بیٹھے تھے، جس کے بارے میں کبھی کبھار تو ہم کو یقین بھی نہیں تھا ایسا ہوگا، کیا واقعی میں جنت میں جائیں گے نیک لوگ؟ پتہ نہیں یار، اب ہے تو بس ٹھیک ہے مان لو۔ کیا واقعی میں جہنم ہے کوئی چیز؟ نہیں، تو ڈرانے کے لیے کچھ تو بھی ہے، سب بچوں کو ڈراتے یہ مت کرو نہیں تو بڈھا آئیں گا، فلاں مت کرو تو لکڑی سے ماریں گے، ڈراتے ہیں، کہ حقیقت نہیں ہے۔ اللہ رحمان و رحیم ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں، آرام سے ہم رہیں گے۔ جہنم پہ پیش کیا سوائے کوئی چارہ نہیں ہمارا، یاد رکھیے، یہ بات کو یاد رکھ لیجیے، یہ صورت اسی کی طرف متوجہ کر رہی ہے۔ اللہ کلا سوف، ہرگز نہیں، تم عنقریب معلوم کر لو گے۔ انکار کر رہے تھے تم آخرت کا، انکار کر رہے تھے تم جہنم کا، انکار کر رہے تھے تم جنت کا۔ اب آپ کہیں گے میں نے کبھی، مسلمان کبھی انکار کرتا ہے کہ جنت جہنم کا؟ نہیں، انکار ہر بار یہ نہیں ہوتا کہ میں کہوں میں نہیں ایمان لاتا ہوں جنت پہ اور جہنم پہ، نہیں، یہ تو کفر ہے۔ انکار تو یہ بھی ہے، کئی قسمیں ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ آپ نے مجھے 1000 روپیہ دیا اور آپ کو میں نے کہا 1 مہینے بعد لے لیجیے، آپ آئے، میں نے کہا نہیں دینا ہے، کیا کرتے کر لو، جاؤ، انکار ہے۔ دوسرا انکار کیسا ہوتا ہے معلوم؟ آپ میرے پاس فیض میرے 1000 روپے، بھاگ کر کہاں جا رہا ہوں، دے دوں گا نا، لے لینا، کل آ جاؤ، پھر آپ کل آ رہے فیض بہت لیٹ ہو رہا، کل دے دیجیے، کہاں مر کے جا رہے ہیں یار، اپن یہیں رہنے والا گھر، یہیں پرماننٹ اپن ریسیڈنٹ جا کے 30 سال سے دادا باپ دادا یہیں رہ رہے، کہاں جائیں گے یار، دینا تو ہے، لے جانا کل آ کر۔ پھر آپ کا فیض بھائی وہ میرے 1000 روپے، کیا تم تو یار پیچھے ہی پڑ گئے، ارے دوں گا نا، کہاں بھاگ کے جا رہا ہوں، جاؤ بعد میں، ایک ہفتے بعد، پھر آپ ہفتے بھر بعد آئے فیض بھائی وہ 1000، کیا یار تم پیچھے ہی پڑ جاتے، بس یہ 1000 کیا دے دی تم نے، احسان کر دیا، اس کے لاکھ روپے ادھارے انہیں آج تک نہیں آئے، تم کو شرم نہیں آتی 1000 کے لیے بار بار آ رہے، جاؤ بعد میں پہنچا دوں گا۔ پھر آپ آئے 1 مہینہ تو 1000 روپے، ارے یار دے دیں گے نا، کہاں جا رہے یار، میں نہیں دیا تو گاڑی لے چل جانا بعد میں، جاؤ۔ اس کے تھوڑے دن بعد آپ بولتے جان دو اب فیض بھائی سے نہیں لیں گے پیسے، چھوڑ دو، صدقہ گیا سمجھ لو یار، چھوڑو، کرتے نا ویسا، یہ بھی انکار ہے، یہ بھی انکار ہے۔ تو سرے سے یہ نہیں بول رہا ہے مجھے کہ میں ایمان نہیں لاتا ہوں جہنم اور جنت پر، یا مجھے یقین نہیں، انکار یہ بھی ہے کہ میں کبھی ان اعمال کی طرف لپکتا نہیں ہوں جو جنت میں لے جاتے ہیں، انکار یہ بھی ہے کہ میں کبھی ان اعمال کو کرنے سے ڈرتا نہیں ہوں جو جہنم میں لے جاتے ہیں، یہ بھی انکار ہے۔ اڑ کر بار میں تکبر کر رہا ہوں، ارے تکبر جہنم میں جاتا ہے، کیا ہوتا دیکھا جائے گا، یہ بھی انکار ہے۔ میں منہ سے نہیں بول رہا ہوں میں انکار کرتا ہوں جہنم کا، لیکن میرا اعمال چھلکتا ہے، میں انکار کرتا ہوں آخرت کا، لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں کھل کر، ارے بھائی دھوکہ دے رہے ہو، شرم کرو، دیکھا جائے گا یار، چلیں گے۔ یہ بھی انکار ہے کہ تم ان اعمال سے نہیں ڈرتے ہو جن کے کرنے سے جہنم جاتے ہو، ان اعمال کے کرنے کی طرف رغبت نہیں پاتے ہو جو اعمال جنت کی خوشخبریاں سناتے ہیں، یہ بھی انکار ہے آخرت کا۔ تو کہا ہرگز نہیں، تم کیا سمجھ رہے ہو، اس آخرت کو انکار کر کے بچ جاؤ گے؟ یقیناً تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گا، تمہیں معلوم ہونے والی وہ چیزیں جن کو تم بآسانی انکار کر رہے تھے، دیکھا جائے گا، چلیں گا، ہوں گا، سمجھیں گے، کریں گا، چلتا ہے۔ جن چیزوں کو بہت معمولی ہم سمجھ رہے تھے اس دنیا میں کرنا، جن گناہوں کو اور جن نیکیوں کو چھوڑنا معمولی سمجھ رہے تھے، وہ دونوں چیزیں اب کوفت دیں گی، اس لیے کہ فرشتے آتے ہی پورے معاملات کھل جائیں گے۔ اس لیے کہ جب ایک انسان نیک ہوتا ہے، اس کی موت کا وقت قریب ہوتا ہے، تو اسے خوشنما چہرے والے فرشتے آتے، خوبصورت
جن کو دیکھ کر اس کو فرحت ملتی ہے، راحت ملتی ہے، وہ انجوائے کرتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور آ کر سب سے پہلے اس کو بشارت دیتے ہیں، ڈرنا نہیں، خوف نہیں، تمہارے لیے جنت کا مقام، بس وہ مقام دیکھ کے بولتا اب نکال لو میری روح کو باہر، اب ضرورت نہیں اندر رہنے کی جسم. جیسا ایک انسان آپریشن کے لیے کبھی جو لوگ گئے ہوں گے یا جو آپریشن تھیٹر میں کبھی کسی پیشنٹ کے ساتھ رہے ہوں گے، تو ڈاکٹر جب آپریٹ کرتا ہے تو اس سے پہلے پیشنٹ کو سمجھاتا ہے کچھ نہیں ہوتا، یہ چھری تیز رہتی ہے لیکن کچھ نہیں ہوتا، انجیکشن دیں گے صرف اتنا حصہ سنوں گا، ایکسپلینیشن دیتا ہے. وہ سن کر انسان خوش ہو جاتا ہے. ورنہ کیا ہوتا ہے آپریشن کے دوران اعضاء نکل رہی ہے وہ دیکھ کر پورا مر جائیں گا، اس لیے کہ پورا بے ہوش نہیں کرتے آج کل، ایک پارٹ صرف سن کرتے ہیں، نیچے کا آپریشن خالی نیچے کرتے ہیں، آدمی ہوش میں دیکھتے رہتا ہے کیا چل رہا پورا ہوتا ہے نا. لیکن تسلی ضروری ہے، ورنہ وہ تو ہارٹ اٹیک سے مر جائیں گے، کیا ہو رہا میرے ساتھ. تسلی دی جائے ایسا کچھ بھی نہیں، آرام سے لیٹیے، کچھ نہیں ہوتا، اتنی تکلیف ہوں گی، فلاں ہوں گی، انجیکشن ایسا دیں گے، 10 منٹ ایسا رہیں گا، 5 منٹ میں یہ کروں گا، ایسا آپریٹ کروں گا، یہ طریقہ ہے، یاد رکھیے. اسی طرح جب روح نکالنے والے فرشتے آتے ہیں تو نیکوکار کو خوشخبریاں سنانا شروع کر دیتے ہیں، بہت اچھا ہونے والا تمہارے ساتھ، تمہارے لیے تو وہ مقام تیار ہے، نکل جاؤ جلدی جسم سے، تو روح خوش ہو کے نکلتی ہے. لیکن جیسے ہی انسان بدکار ہوتا ہے، دنیا میں پھنسا ہوا تھا، شکنجوں میں جکڑا ہوا تھا، گناہ اور معصیت میں تھا، شریعت کو ترک کیا، فرائض چھوڑتا تھا، حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں تھی، اس کو آتے ہی وہی شروع کر دیتے رہا، ٹھکانا جہنم کی وہ آگ ہے، تو فلاں جائے گا، تو یہ گھبراتا ہے، اور اس کی روح اندر کی طرف بھاگتی ہے، نکلنا نہیں چاہتی ہے. تو اللہ فرما رہا ہے ہرگز نہیں، تم ان قریب معلوم کر لو گے، شیورلی تم کو معلوم ہونے والی یہ چیز، یقینی طور سے یہ چیز تمہارے سامنے آنے والی. وہ کیا؟ جس چیز کو ہم بلا بیٹھے تھے، آخرت، جس چیز کا ہمارے دل میں کوئی ڈر نہیں تھا، آخرت، جو جنت اور جہنم کے تعلق سے ہماری کوئی سوچ و سمجھ بھی نہیں تھی، بس دیکھا جائے گا یہ جنت کیا ہے جہنم کیا ہے. تو اللہ ہرگز نہیں، تم معلوم کر لو گے، تمہیں یقیناً معلوم ہو جائے گا. لیکن جس دنیا میں ہم جیتے ہیں نا، یہاں لگتا نہیں کہ ہم کبھی مریں گے، حالات تو ایسے ہی ہوتے ہیں ہمارے. کسی کو لگ رہا ہے مریں گے نہیں، کوئی بھی ایسا کام دن میں ایسا ہوتا ہے جس کو کرتے وقت ہم کو یہ یاد آتا ہو کہ یار مرنے کے بعد کیا ہوں گا، اس پہ اثر، کوئی بھی کام نہیں ایسے. کرو جی کچھ نہیں ہوتا، ابھی تو تمہاری عمر ہے، جوان ہے، فلاں ہے، ایسا ہے ویسا ہے، دنیا میں سب کر رہے، چلتا حرام ہوتا تو سب کیوں کرتے تھے، اکثریت کری تو کرتے رہنا، وہ جائیں گے تو اپن بھی جہنم میں جائیں گے نا، پہلے تو وہ جائیں گے نا اپنے سے، یہ سوچ کر ہم تمام اعمال کر رہے ہیں. انہوں کرتے تو اپن بھی کرو، بھائی سود حرام ہے نہیں، انہوں لیتے تو اپن بھی لو، بھائی زنا حرام انہوں کرتے تو اپن بھی کرو، بھائی شراب حرام ہے، ارے فیشن ہے بھائی، چلتا کرنا پڑتا ہے، یہ سب مارکیٹ میں رہنا تو یہ سب چلانا پڑتا، یہ سب چیزوں کو ہم اس طرح سے لیتے ہیں. تو اللہ ہرگز نہیں، تم یقیناً جان لو گے. پھر فرمایا ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، پھر تمہیں جلد علم ہو جائے گا. دیکھیے بار بار ایک ہی الفاظ دہرائے جا رہے ہیں، ہرگز نہیں، تم یقیناً قریب جان لو گے. دوسرے اس میں کہا ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، پھر تمہیں جلد اس چیز کا علم ہو جائے. کس چیز کا؟ وہی آخرت کا، اس کا انکار کر رہے تھے، بہت جلدی آنے والی ہے، بہت جلدی. اور یاد رکھیے ایک انسان جو مر جاتا ہے اس کی آخرت وہیں سے شروع ہوتی ہے، جو قیامت جس پر آئیں گی، موت اس شخص کے لیے قیامت ہے جو قیامت سے پہلے مر رہا ہے. تو میری موت میرے لیے قیامت اور میری آخرت ہے، ٹھیک. وہ ایک الگ بات ہے، جن لوگوں پہ قیامت آئیں گی وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن میری موت میری قیامت اور میری آخرت شروع ہو گئی ہے نا. تو یہاں ہم آخرت کا انکار کر رہے تھے اور سوچ رہے تھے کتنا لمبا وقفہ ہے ابھی دنیا میں جینے کا، کیا ابھی سے سوچنے گئے تمام چیزیں، اور ہمیں شعور بھی نہیں تھا، نہ بچپن میں ہم کو شعور دیا گیا. شریعت یہ چاہتی ہے کہ انسان بالغ ہونے سے پہلے اس کو شریعت کا شعور دیا جائے، حرام حلال کی تمیز سکھائی جائے. وہ کیسے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بچے 7 سال کے ہو جائے تو ان کو نماز کی تاکید کرو. کیوں؟ اس لیے کہ بالغ نہیں ہوا، لیکن جب بالغ ہوں گا کیا اسی دن سے تاکید کریں گے آپ؟ تب تو فرض ہو گیا نا اس پر، بات سمجھ رہے ہیں، تب تو فرض ہو گیا. اور 10 سال کے ہو جائے تو بالغ ہو جاتا آدمی، تو اگر نماز نہ پڑھے تو ضرب لگاؤ، مارو ان کو. شریعت جو بہت رحم دل، ایک دم انسانوں کے لیے شفقت والی شریعت ہے. یہ ربی جو ہے محبت کرتا ہے، اس کی ایک صفت ہی ودود ہے نا، یہ محبت کرتا ہے اپنی مخلوق سے جس اس نے پیدا کی، لیکن اس کے اپنے اصول بھی ہے، اس کا اپنا طریقہ ہے، وہ اصول سے ہٹ کر وہ کام بھی نہیں کرتا ہے، ٹھیک. تو اگر اس شریعت میں یہ کہا جائے ضرب لگاؤ، مطلب بہت اہم چیز ہے، پری پلان کرو. بچوں پر روزے کب فرض ہوتے ہیں؟ جب نماز فرض ہوتی ہے. تو روزوں کی تیاری کب کرائیں گے؟ 10 سال جب بالغ ہو اس دن نہیں، ان کے بالغ ہونے سے پہلے ان کو روزے رکھوائیں گے تاکہ وہ 5 10 15 20 روزے رکھتے رہے، اور جب بالغ ہو جائے پورے روزے رکھیں گے. ایسا کیسے ہوگا کہ بچہ 10 سال تک آپ روزے نہ رکھا اور ایک دن 10واں سال آ جائے اور آپ کہیں پورے روزے رکھنا ہو، بولیں گے تو مر جاؤں گا، میرے کو عادت ہی نہیں. سمجھے آپ؟ تیاری کیجیے، پری پلاننگ، 3 سال پہلے سے نماز کی تاکید کیجیے. 7 سال میں 10 سال میں فرض ہوگی تو مارو، سمجھ رہے آپ؟ تو شریعت یہ چاہتی ہے پہلے سے پلاننگ ہو، ہر چیز کی پہلے سے تیاری ہو. اور آخرت کی تیاری کے لیے دنیا میں ہم آئے ہیں، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو لگائیں گے اس کا بدلہ آخرت میں ملے گا. آخرت کی ایک اچھی مثال دیتا ہوں. ایک جزیرہ ہوتا ہے، جزیرہ،
اس جزیرے کا اصول یہ ہوتا ہے کہ اس جزیرے پہ ایک بادشاہ چنا جاتا ہے جو نوجوان ہوتا ہے، ایک دم ینگ، اور اس کو 1 سال کے لیے بادشاہ بنایا جاتا ہے، اور جو وہ کہتا ہے اس کی اطاعت کی جاتی ہے، جو کھائے جو پیے جو چاہے کرے۔ 1 سال کے بعد وہ بادشاہ اپنی صدارت سے معزول ہو جاتا ہے، اپنی بادشاہت ختم کر دی جاتی ہے، اور اس کو ایک دوسرے جزیرے بھیج دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ کیا حال ہوگا؟ وہ جزیرے پہ کوئی بغیر آباد جزیرہ ہے جس پہ جانور چھوڑ دیا جاتا ہے، وہ اس کا حال۔ پھر ایک نیا بادشاہ چن لیا جاتا سال بھر کے لیے، وہ اس جو ہے علاقے کا رواج تھا۔ کئی نوجوان آئے، بادشاہ بنے، خوشی سے آتے سب کہ ہم بنیں گے ہم بنیں گے، بادشاہ بنائے جاتے، جزیرے پہ ڈال دیے جاتے۔ ایک بڑا ہوشیار اور ذہین نوجوان تھا، ایک بار اس سے کہا گیا کہ آپ بادشاہ بن جاؤ، اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے بادشاہ بنا دو۔ جب وہ بادشاہ بن گیا، بادشاہ بنتے ہی اس نے پہلا کام کیا معلوم؟ کہا کہ مجھے اس جزیرے پہ لے کے چلو جس جزیرے کے اوپر تم سب کو چھوڑتے لے جا کے 1 سال بعد، کیونکہ وہ میرا انجام ہے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے۔ یہ ویسا بادشاہ نہیں تھا جو عیش عشرت میں لگ گیا، حکم سنانا شروع کر دیا، سونے چاندی میں مست ہو گیا، نہیں ہوشیار تھا۔ کہا اس جزیرے، جب وہ جزیرے پہ لے گئے تو دیکھا کہ وہ جزیرہ غیر آباد ہے، جنگل ہے، اور اس میں جو جانور ہیں اور تمام کے تمام اس سے پہلے کے لوگ مرے پڑے ہیں، سب کی کھوپڑیاں ہڈیاں مطلب سب مر چکے ہیں، کوئی زندہ نہیں تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے واپس لے چلو میرے جزیرے پہ۔ اب چونکہ یہ بادشاہ تھا، کہا اس جزیرے کی پوری صفائی کٹائی کر دی جائے، پورا صاف کرو، پورا جزیرہ صاف کر دیا گیا، اس میں گارڈن بنایا جائے، اچھا اس میں گارڈن بنانا شروع ہو گیا، اس میں محلات تعمیر کرو، محلات تعمیر کیے گئے، سب ہو گیا۔ 1 سال میں اس نے یہاں رہتے ادھر کا پوری پلاننگ کر لیا۔ جب 1 سال ہوا اور کہا کہ اب تم کو یہاں سے جانا ہے تو کہا ٹھیک ہے چھوڑ دو لے جا کر۔ جب اسے لے جایا گیا وہاں تو وہاں آرام سے محل بنا ہوا تھا، اس کا ایک اچھی زندگی جیا اس نے، اور پھر مر گیا۔ جبکہ پچھلے بیوقوف کیا کر رہے تھے لوگ؟ جوانی کے جوش میں بادشاہ تو بن جا رہے، سال بھر جا کے برے حالات ہو رہے۔ تو ویسے ہی ہمارا معاملہ ہونا چاہیے کہ یہاں رہتے ہوئے اس دنیا میں وہاں کا محل تیار شروع ہو جانا چاہیے۔ یہ دنیا میں رہتے ادھر کی پلاننگ، ابھی ہم کیا کریں؟ یہ دنیا میں رہتے ہو یہاں کی عیش کر لے رہے سال بھر کی، جو کرنا ہے کر لو، لیکن اس کے بعد کی لمبی زندگی جو دوسرے دنیا میں ہے، وہ دنیا کی تیاری کیا ہوں گی؟ وہاں وہ جزیرے کا حال ہوگا جو پہلے لوگوں کا ہوا، جو بیوقوف تھے، جنہوں نے اس دنیا میں رہتے، اس جزیرے پہ رہتے اس جزیرے کی تیاری نہیں کی۔ تو اسی طرح اگر مجھے جنت چاہیے تو یہ جنت کی کھیتی دنیا ہے، یہاں رہتے بھی وہاں کی صفائی، یہ وہ اور وہ فلاں محلات، یہ وہ سب تیار کرنا ہے نا۔ جو مسجد بنائے تو اللہ کے لیے، اللہ جنت میں اس کے لیے محل بنائے گا، تو ابھی سے محل کی تیاری ہے۔ جو فلاں کام کرے اس کے لیے فلاں ہوتا ہے، ابھی سے اس کی تیاری۔ جو فلاں ذکر کرے اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے کیا وصیت کی؟ جب آپ معراج گئے تو کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے وصیت کرنا۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی نصیحت تھی اللہ کے رسول کو، جو آپ نے وہاں کی آسمان پہ کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کی طرف سے اپنی امت کو وصیت کرنا کہ جنت چٹیل میدان ہے، خالی رہتی جنت، اس میں کچھ ہے ہی نہیں لگا ہوا۔ کہ اللہ کا ذکر کرنے سے اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک پودا آ جاتا ہے، ایک جھاڑ لگ جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے سے گارڈن تیار ہو رہا ادھر، فلاں کام کرنے سے محلات تیار ہو رہے ادھر، یہ کرنے سے فلاں چیز تیار ہو رہی، جو برائی سے بچے اس کے لیے فلاں ہے، جو غصہ ہوتے ہوئے جو غصے کو پی جائے اس کے لیے فلاں ہے، جنت ہے، جو صبر کرے کسی مصیبت کے اوپر اس کے بدلہ سوائے جنت کی کچھ نہیں۔ کوئی اپنا حق ہوتے ہوئے بھی حق لینے سے اس کو پتا فتنہ ہوگا، حق چھوڑ دے تو کہا جنت کے بیچ میں جو ہے اس کو ایک محل ملے گا۔ تو تیاری یہیں کرنا ہے، اس کو یہیں سے پریپریشن کرنا ہے وہاں کی۔ اور جب یہاں سے دنیا ختم ہو، آنکھیں بند ہو، اور جب وہاں آنکھیں کھلتی ہیں، یہاں بند ہوتی ہے وہاں شٹر کھل جاتا ہے، معاملہ ایسی ہے۔ زندگی ختم نہیں ہوتی ہے، ہم سمجھتے ہیں زندگی ختم نہیں، زندگی کنٹینیو رہتی ہے۔ یہاں سے جائیں گے مریں گے، مرتے اٹھ گئے وہاں، برزخ کی زندگی ختم ہوئی تو آخرت میں اٹھ گئے، آخرت ختم ہوئی جنت جہنم میں چلے گئے، ختم نہیں ہو رہا، سلسلہ چالو ہے۔ تو یہاں آنکھ بند ہو تو جہاں آنکھ کھلے وہاں پہلے سے محل تیار تھا، اور فرشتے خوش ہو آپ کے آنے سے۔ ہاں فرشتوں کو خبر رہتی ہے، اچھے لوگوں کی فرشتوں کو بہت نالج رہتی ہے۔ جس طرح سے ہم لیتے نا کس کے پاس مال زیادہ ہے، کس کے پاس فلاں کے، فرشتے بھی بہت پوچھ گچھ کرتے رہتے ہیں، کون آدمی اچھا، کس نے آج نے کیا کیا، تم نے کس کیا مال لایا، اس نے کیا کر رہا تھا، وہ ایک دوسرے تو وہ مشہور ہو جاتا ہے آدمی۔ تو ایک انسان دنیا میں مشہور اور محبوب ہونے سے پہلے آسمانوں میں ہو جاتا ہو، اس کے بعد دنیا میں محبت آتی ہے، اسی معلوم آپ کو، تو وہاں مشہور رہتا ہو۔ تو جیسے ہی وہ مرتا ہے تو اچھے فرشتے آتے ہیں، اچھے لوگ آئیے ویلکم، تو وہ خوش ہو کے نکلتا ہے۔ برا رہتا ہے ڈر کے کھینچتا ہے۔ جب اچھا آدمی اوپر جاتا ہے تو پہلے آسمان کے فرشتے کہتے ہیں ویلکم، اے اچھی روح، خیر آئے، مقدم ہے تمہارا، آؤ، دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جب برا انسان لے جایا جاتا ہے تو آسمان کے پہلے آسمان فرشتے بولتے ہیں یہ مغضوب روح ہے، غلیظ روح ہے کوئی، چونکہ اس کو جو کفن پہنا جاتا ہے اتنا بدبودار سڑا ہوا ہوتا ہے کہ آسمانوں میں اس کی بدبو آتی ہے۔ کہتے ہیں اس کا انٹری نہیں ہے، پہلے آسمان پہ انٹری نہیں، اسے اٹھا کر پہلے آسمان سے زمین پر پھینک دیتے ہیں۔ فرشتے کہتے ہیں پھینک دو اس کو، نہیں چاہیے یہ ہمیں، اوپر پھینک دیا جاتا ہے۔ تو پتہ چل گیا تو اللہ فرما رہا ہے ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں پھر تمہیں جلد علم ہو جائے گا۔ تو یہ وقت بہت کم ہے موت کا اور زندگی کا، ایسا بالکل جھٹکے سے اتنا ہوگا کہ سمجھ بھی نہیں آئے کوئی انسان کب مر گیا ہوتا ہے نا، خبر آ گئی فلاں آدمی مر گیا، اور کہیں بھی مر جاتا آدمی، ایکسیڈنٹ میں مر گیا۔ جوان بوڑھے کی کوئی شرط ہے کیا؟ نہیں، کبھی انسان گھر کے اندر جو ہے بوڑھے سے بوڑھے لوگ زندہ ہوتے ہیں اور جوان تقریباً مر جاتے ہیں، ایسے واقعات ہوتے ہیں، ایکسیڈنٹ سے مر گئے،
کچھ بھی حالات ہو گئے، زلزلے آ گئے، اموات، بہرحال عام بات ہے، دادا زندہ اور پردوں کے انتقال ہو جاتے ہیں، بچوں کے انتقال ہو جاتے ہیں باپ کے سامنے، ہوتا ہے ایسا، تو ہم نہیں جانتے، تو کہا تم یقیناً معلوم کر لو گے، تمہیں جلد علم ہو جائیں گے۔ آئیے آگے فرمایا کلا لو تعلمون علم الیقین، اب دیکھیے کیا فرمایا، ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لو گے۔ 3 بار ایک ہی الفاظ کو دہرایا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ اہمیت جتا دے تمہیں کیا ہے، بہت زیادہ سنگین چیز ہے، اس لیے 3 بار تاکید آ رہی ہے۔ عربی زبان میں اور عربوں کا طریقہ تھا، جب کسی چیز کی اہمیت کو ہیمر کرنا ہوتا تھا، بالکل اس کے ذہن میں ڈالنا ہے، تو اس کو 3 بار دہراتے تھے، جیسے کہ اللہ کے سامنے وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، بہت اہم ہے، اللہ کے رسول کون، بتائیے جلدی، اس لیے کہ 3 بار بولنا مطلب ختم، عربی زبان کے اعتبار سے، عربوں کے اعتبار سے بہت اشد امپورٹنٹ چیز بتائی جا رہی ہے، 3 بار بولا جا رہا ہے وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، وہ مومن نہیں، کون، اب بتائیے کون مومن نہیں، جس کا پڑوسی بھوکا اور وہ سو جائے، جس کا فلاں ایسا اور وہ فلاں، تو وہ بتا دیا گیا، ایمفسائز، اہمیت، یہاں بھی اللہ رب 3 بار بتا رہا ہے اہمیت، یقیناً تم جان لو گے، یقیناً تمہیں اس چیز کا علم ہو جائے گا، اور تیسرا فرمایا ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لو، ہرگز نہیں اگر تم یقینی طور پر جان لو، مطلب جان لو اس چیز کو، یقینی طور پر جان لو، ورنہ نہیں جانو گے تو یہ چیز یقینی طور پر آنے والی ہے، ان قریب، مطلب بہت نزدیک ہے ہی، ہم کو لگ رہا ہے موت بہت دور ہے، زندگی وہ ہے، قیامت بہت دور ہے، آخرت بہت دور، نہیں، ان قریب، بہت نزدیک آتی ہے یہ، آدمی کی آنکھ بند ہوئی اور قیامت شروع ہو گئی، اس کی قیامت تو تبھی ہے نا، اس کی آخرت شروع ہو گئی، ہرگز نہیں، اس انتظار میں مت بیٹھو کہ اگلا جمعہ، اگلا رمضان، اگلے سال سے، اگلی تنخواہ سے، اگلے بار سے، نہیں، پتہ نہیں ان قریب تم مر جاؤ، یہ سوچنے سے پہلے کہ کچھ کروں ختم ہو جاؤ۔ تو توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دل میں نادم ہو کر عمل کرے، خالی دل میں نادم ہونے سے کام نہیں ہوتا، یار بہت صحیح بات ہے، تم غلط بول رہے، شراب کی کمپنی میں کام نہیں کرنا، اور وہیں پڑا ہوا ہے وہ دن رات، نہیں تم صحیح بول رہے، آپ غلط، آپ کہاں کام کرتے، میں فلاں کمپنی، ارے وہ تو مجھے معلوم ہے حرام ہے، نہیں کرنا چاہیے، بہت غلط ہے یہ، لیکن پھر وہیں اڑا ہوا ہے۔ تو تائب توبہ ہونے کے لیے پہلے دل میں نادم ہو کے عمل شروع کر دیجئے، فوراً اس کے خلاف کام، مطلب وہ کام چھوڑنے کی کوشش کیجیے۔ تو کہا تم یقیناً جان لو گے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا اور کہا لا ترون الجحیم، تو بے شک تم جہنم کو دیکھ لو گے۔ یہ تھی وہ حقیقت جس کے بارے میں اتنا بیان کیا جا رہا۔ جہنم ایک ایسی زبردست حقیقت ہے کہ قرآن پاک کے اندر، قرآن مجید کے اندر جنت سے زیادہ تذکرہ جہنم کا آیا ہے، صرف اس کی اہمیت بتانے کے لیے۔ اور یہ اتنی بڑی حقیقت ہے، اتنی بڑی حقیقت ہے، اتنی بڑی حقیقت ہے، نہ صرف اس کے حق ہونے میں لفظی اعتبار سے، بلکہ یہ فزیکل سینس میں بھی اتنی بڑی حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مقام محشر میں جہنم لائی جائیں گی، مقام محشر میں جہنم لائی جائیں گی بتانے کے لیے، جس کے 70,000 شعبے ہیں، 70,000 گناہ لوگ کریں گے، جو گناہوں کے اعتبار سے ان کے ڈپارٹمنٹس الگ الگ ہوں گے، ہر گنہگار کی سزا الگ ہے، 70,000 شعبے ہوں گے، اور ہر شعبہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے کہ 70,000 فرشتے ایک شعبے کھینچ کے لائیں گے۔ 70,000 کو 70,000 ضرب دیجئے، یہ ہوتا ہے 4,90,00,000 فرشتے صرف جنت جہنم کو کھینچ کر لائیں گے۔ ایک فرشتے کی طاقت یہ ہے کہ اگر ایک پر ہلا دے تو پوری کائنات کو سمیٹ لیتا ہے ایک جھٹکے میں۔ ایک فرشتے کی طاقت یہ، اندازہ لگائیے کیا طاقت ہے اس کی، ایک پر مار دے، جبرائیل علیہ السلام کو 600 پر ہے یا اس سے زائد پر ہے، پر ہوتے ہیں ان کو، فرشتوں کو، تو ایک پر مار دے جبرائیل، رسول اللہ فرماتے پوری کائنات لپیٹ لیں گے اندر۔ تو اس کائنات کو ایک پر اس کا کھینچ سکتا ہے فرشتے کا، کافی ہے اس کے، اتنا بڑا ہوتا ہے۔ تو اندازہ لگائیے 70,000 ایک ایک شعبے کو کھینچ رہے ہیں۔ اس کی حقیقت دیکھیے، جنت کے بارے میں نہیں آیا کتنے لوگ لائیں گے، کیسے لائیں گے، صرف اتنا تک سجا رہے، فرشتے بنا رہے، جنت سج رہی ہے، فلاں ہو رہی ہے۔ لیکن جہنم میں اس کی حقیقت ہے جس کی پوری تفصیلات دی گئی کہ 70,000 شعبے، 70,000 ہر شعبے کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہیں، مطلب 4,90,00,000 فرشتے جن کی ایک ایک کی طاقت ایسی ہے کہ کائنات کو سمیٹ سکتے ہیں۔ تو یہ جہنم کتنی بڑی حقیقت ہے، اور ہر شخص جہنم پہ سے گزرنے والا، معلوم آپ کو۔ اسی لیے انبیاء علیہ السلام بھی روز قیامت ڈر رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، گھبرا رہے ہوں گے، خوف کھا رہے ہوں گے، اور ایسی چیزوں پہ بھی ڈر رہے ہوں گے جو واقعتاً میں جھوٹ اور غلطی نہیں کہلاتی ہے، لیکن ڈر رہے ہوں گے کہیں اس کی وجہ سے پکڑنا ہو، کہیں اس کی وجہ سے پکڑنا، کہیں اس کے لیے آج میرا رب مجھے پکڑنا لے، تو بس ہر چیز کے لیے ڈر رہے ہوں گے۔ کوئی آدمی سوچتا ہے اتنا انبیاء علیہ السلام کیسے ڈریں گے؟ تو میں آپ سے سوال کرتا ہوں، پڑھنے والا بچہ رزلٹ سے زیادہ ڈرتا ہے، جو نہیں پڑھتا ہے وہ زیادہ ڈرتا ہے؟ ہر پڑھنے والا بچہ رزلٹ ڈرتا ہے، کیا ہوتا ہے کہ مارکس کہاں کم ہو جاتے ہیں، کہ کہاں ایک نمبر کٹتا ہے، کہاں ہے نا۔ جو فیل ہونے والا بولتا ہے جو ہوں گا دیکھا جائے گا، اللہ مالی کے چلتے رہو، ہے نا، ہوتا ہے نا۔ اندازہ لگا اس سے انبیاء علیہ السلام نے ہر ممکن کام کیے، نیکی کیے، اب وہ ڈر رہے کہ اللہ ایک چیز سے ناراض ہو کے ختم نہ کر دے، اسی لیے ان کا خوف عام لوگوں سے زیادہ ہے۔
اس لیے نہیں کہ ان کے اعمال کم ہیں، اس لیے کہ وہ بہت ہائی رینکرس ہیں، وہ نہیں چاہ رہے کہ ذرہ برابر بھی کمی ہمارے پرسنٹیج اور رینک میں، ہم سب خوف کھا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں کہ یہ نہ ہوگا، وہ نہ ہو، اس پہ پکڑ نہ ہو جائے، اس پہ نہ ہو جائے۔ نوح علیہ السلام ڈر رہے کہ میں نے بدعا دی اپنی قوم کو، اللہ پکڑنا لے، کیوں دی بدعا؟ حالانکہ اللہ نے قبول کی نا، قبول کی مطلب وہ جائز تھی، حرام چیز کی دعا تو اللہ قبول ہی نہیں کرتا، پھر بھی ڈر رہے کہیں یہ پکڑ کی وجہ نہ بن جائے میری کی کیا ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے توریہ کیا، 3 بار باتوں کو ایسا پیش کیا کہ لگنے میں جھوٹ لگی لوگوں کو، جھوٹ نہیں تھا لیکن توریہ بولتے ہیں اس کو عربی زبان میں، مطلب ایسے بات کرنا گھما کر کہ سامنے والا کچھ الگ معنی سمجھے، آپ کا معنی کچھ الگ ہو۔ جیسا کہ بتوں کو توڑ دیا اور بڑے بت کے گلے میں لٹکا دیا ہتھیار، اور جب پوچھا گیا کس نے توڑا تو کہا بڑے سے پوچھ لو، ہو سکتا غصہ اس کو آیا ہو، کیا میرے کو کیا پتا، گھما دیا باتوں کو، ایسا پیش کیا کہ سامنے والے کو سمجھ میں تو آ رہا ہے اس نے لیکن بول نہیں رہا لفظ، ڈر رہے کہ یہ اللہ یہ توریہ نہ پکڑ لے میرا، حالانکہ وہ حکمتاً تھا، جائز تھا، رب نے وہ حکمت دی تھی آپ کو، ڈر رہے کہ اس میں میری پکڑ نہ ہو جائے، خوف کھا رہے ہیں اس چیز سے، سمجھ رہے ہیں بات کو۔ تو یہاں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی ڈر رہے ہیں، تو جہنم اتنی بڑی، تو کہا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، تم یقیناً جہنم کو دیکھ لو، یقیناً دیکھوں گے جہنم، اور ہر شخص اللہ کے رسول کی حدیث کے مطابق جہنم پر پیش کیا جائیں گے، معلوم یہ الگ بات ہے کہ پھر جو جنتی ہوں گے ہٹا لیے جائیں گے، جہنم دیکھیں گے تو سب، ایک تو خبر میں بھی دیکھیں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبر میں جب انسان کو لٹا دیا جائے گا، بد انسان کو جہنم کے بستر پہ، نیک انسان کو آرام دہ بستر پر، تو ایک دروازہ کھولیں گا نیک انسان کو اور جہنم بتائے جائیں گے اور کہا جائیں گے یہ وہ ٹھکانہ ہے جس سے تیرے رب نے تجھے بچا لیا، وہ بند کر دی جائیں کھڑکی، دوسری کھولی جائیں گے، فرمایا یہ وہ ٹھکانہ ہے جو تیرے رب نے تیرے لیے رکھا، وہ کہیں گے اللہ آخرت کو جلدی قائم کر تاکہ وہاں پہنچ جاؤں، اور مجھے تھوڑی سی مہلت اور رشتہ داروں کو جا کے بتا دیتا ہوں کیا ملا مجھے، اللہ کہ نہیں سو جاؤ، فرشتہ کہیں سو جاؤ۔ بد انسان کو جب لٹایا جائے گا جہنم کے بستر پر تو ایک کھڑکی کھولی جائیں گے اور اسے جنت بتایا جائیں گے اور کہا جائے گا یہ تھا جس سے تو محروم کر دیا گیا، اور دوسری کھڑکی کھولی جائیں گے کہیں یہ ہے تیرا ٹھکانہ، کہیں گے اللہ قیامت تو کبھی قائم مت کر کہ تم وہاں جانے والا ہوں، اس نے دعا کریں گے اللہ سے اندازہ لگا، تو کہا تم یقیناً جہنم پر پیش، ہر شخص جہنم پر پیش کیا جانے والا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بات کو ایسا سمجھا اور کہا اللہ جب تک رحم اور فضل نہ کرے کوئی جنت میں نہیں جائیں گا۔ آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول کیا آپ بھی تو کہاں میں بھی جنت میں جب تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرا رب مجھ پہ فضل اور رحم نہ کرے۔ تو پتہ چلا کوئی شخص اپنے اعمال کی بنیاد پہ جنت میں نہیں جاتا، لیکن اعمال وجہ بنتے اللہ کی فضل اور رحم کے لیے۔ یہ بات بھی جان لیجیے، میں کچھ نہیں کروں گا اللہ آخر میں خوش ہو جائیں گا، یہ نہیں ہو سکتا، یہ وجہ بنتے اللہ کی فضل اور رحم۔ تو کہا تم جہنم کو ضرور دیکھ لو گے، ثم لترونها عین الیقین۔ اب دیکھیے کیا فرمایا، اور تم اسے یقینی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ اب یہ یقینی آنکھیں کیا رہتی ہیں؟ میں نے امریکہ کا سفر کیا، میں اورنگ آباد شہر میں آیا، آج سے 50 سال پہلے سمجھ لیجیے، آج تو یہ آسان ہے، 50 سال پہلے جب میڈیا نہیں تھا، اور میں آپ کے کہہ رہا ہوں دیکھو امریکہ میں ایسی بڑی بڑی بلڈنگیں رہتی، کتنے مالے کی؟ ہمارے شہر میں 2 مالے کی بلڈنگ بہت بڑی ہوتی تھی، اچھا 2 مالے کی نہیں، 100 کی بلڈنگ رہ سکتی، کیا 2 کو بنانے میں اتنی مشکل ہوتی ہے، وہ گر جا رہا، اس کا گھر فلاں ہو رہا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا، اس لیے کہ اس نے دیکھا نہیں۔ اچھا اگر دیکھ بھی لیا تو 100 بلڈنگ، اچھا 100 مالے کیا، تو وہ کیسا تصور کرتا ہے یہ میرا گھر ہے، یہ گھر کو 100 بار بڑھا دو، اچھا وہاں تک جائیں گے۔ لیکن اس کو امریکہ جانا ہوا کسی دن، تب وہ بولتا ہے اب مجھے سمجھ میں آیا 100 مالے کی بلڈنگ کس کو بولتے ہیں۔ یقینی آنکھیں، مطلب کسی چیز کو سن رہے ہیں، جہنم سن رہے ہیں، جنت سن رہے ہیں، آخرت سن رہے ہیں، اب یقینی طور سے دیکھیں گے اس کو، لوگ فرشتے دیکھیں گے، جنت دیکھی جا رہی ہے، جہنم دیکھی جا رہی ہے، ٹھیک۔ تو یقینی آنکھوں سے دیکھنے کی مراد یہ ہے فزیکل سینس میں اب تم دیکھو گے جہنم، یقینی طور سے اب دیکھو گے۔ اب یہ نہیں کہ تم سن رہے تھے اتنے دنوں سے جنت اور جہنم ہے، اب دیکھو اس چیز کو، اور دیکھو کس سے محروم کی جاتے اور کس میں داخلہ ملتا ہے، تو دکھایا جا رہا ہے۔ تو کہا تم یقینی آنکھوں سے اب بالکل شیور دیکھو گے تم کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ، کیا ہونے والا ہے تمہارا انجام۔ تو کہا اللہ رب العزت نے ثم لترونها عین الیقین، اپنی یقینی آنکھوں سے آج جہنم کو دیکھو۔ تو اللہ رب العزت سے ہمیشہ جہنم سے پناہ مانگنا چاہیے، یاد رکھیے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں بھی دیکھیے، آپ پہلے جہنم سے پناہ مانگتے اور بعد میں جنت کا سوال کرتے تھے، یا پہلے جنت کا سوال کرتے تھے اور آخر میں جہنم سے پناہ، بڑی اہم چیز ہے۔ اور دونوں ساتھ ساتھ آتا ہے حدیث کے اندر کہ اللہ میں جنت کا سوال کرتا ہوں، جہنم سے آزادی چاہتا ہوں، ہے نا، اللہم اسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ یہ ہم دعا کر رہے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ہر بات تذکرہ نار کا آتا ہے، کئی جگہ تو جنت کا تذکرہ نہیں آئے گا سوال کا، لیکن جہنم سے بچنے کا تذکرہ برابر آتا ہے۔ یہ بہت سخت چیز ہے۔ تو کہا تم اسے دیکھ لو گے اور یقینی آنکھوں سے دیکھ لو گے۔ اب یہ وہ نہیں ہے کہ انبیاء آ کر ڈرا رہے ہیں کہ جنت جہنم ہے، قرآن بول رہا ہے جہنم میں نہیں، اب دیکھو اس کو آنکھوں سے، فزیکل سینس میں دیکھو، ڈرو اس سے۔ تو یہ بہت ہولناک چیز ہے، یاد رکھیے، اس سے ہمیشہ پناہ مانگنا چاہیے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور اس روز ضرور بھی ضرور تم
اپنی نعمتوں کے تعلق سے پوچھے جاؤں گے. کوشچنیبل ہو, سوال کیا جائے گا نعمتوں کے تعلق سے. نعمتیں کیا ہوتی ہیں؟ اگر نعمتوں کا سوال اگر میں کروں اپنے آپ سے اور اس سماج سے, تو ہم اتنے ناشکرے لوگ ہیں کہ ہم کہیں گے میرے پاس کیا نعمت ہے, اس کے پاس نعمت ہے. وہ بولیں گا میرے پاس کیا نعمت ہے, اس کے پاس نعمت ہے. وہ بولیں گا اس کے پاس, میرے پاس کیا نعمت ہے, اس کے پاس نعمت ہے. اور یہ تمام جو اشارے ہوں گے صرف مال و دولت, روپیہ, پیسہ اور اولاد کے اوپر ہوں گے. زمین جائیداد, اس کی زمین دیکھو نا 2 ایکڑ ہے, میں تو 1 ایکڑ والا, اس کے پاس نعمت ہے. وہ بولیں گا میرے پاس کیا 200 ہے, اس کے وہ بولیں گا میرے پاس 200 کا 2000 ہے. ہم بہت ناشکرے لوگ ہیں. ہم نعمتیں کیا ہے اس کو سمجھ نہیں رہے. اگر نعمتوں کو سمجھ لیں تو بہت آسانی ہوں گی. آئیے ایک واقعہ سنیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو بتایا کہ سبحان اللہ کی کیا فائدے, الحمدللہ کیا فائدے, اللہ اکبر کے کیا فائدے, ذکر و اذکار کے اللہ کے چھوٹے موٹے کیا فائدے ہیں, تو صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم تو ایسے کتنے ذکر کر لیتے, پھر نام عمل کیا زبردست ہو جائیں گا ہمارا. مطلب سبحان اللہ بول دی تو فلاں ہو جاتا ہے, لا الہ الا اللہ ایک پڑھنے میں رکھا جائے اور تمام کائنات ایک میں, تو لا الہ الا اللہ کو پڑھنا جھک جائیں گا. تو کتنی بار بولتے ہیں ماشاء اللہ لا الہ الا اللہ, ہے نا. اور سبحان اللہ و بحمدی و سبحان اللہ العظیم, یہ اللہ الفاظ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو ہونٹوں پر ہلکے ہیں, میزان میں بڑے بھاری ہے. سبحان اللہ و بحمدی و سبحان اللہ العظیم, بخاری کی آخری روایت ہے. ہم پڑھ رہے ہیں, صحابہ نے کہا کیا, اللہ کے رسول فرمایا اگر اللہ نے یہ تمام اذکار کو ایک جگہ رکھ دیا اور ایک نعمت اپنی جو تمہیں دی تھی گنوا دی, تو وہ پلڑا ہلکا ہو جائے گا. پھر ایک نعمت جو دی تھی, ایک نعمت معلوم. تو نعمت صرف مال و دولت, روپیہ, پیسہ, زمین جائیداد, اولاد نہیں ہوتی ہے. صحت دی اللہ نے, پوچھے جاؤں گے کیا کیا. صحت دی تھی نا, اچھی صحت دی تھی, چلتے پھرتے تھے. دیکھو معذور بھی پیدا کیے تھے میں نے کتنے, تمہارا بھائی معذور تھا, فلاں معذور تھا, یہ معذور تھا, تم صحت مند ہوئے تھے. صحت دی تھی, کیا کیا, نعمت. نعمت ہے نا, صحت نعمت نہیں ہے. جب چھین جائیں گی تو پتہ چلے گا کتنی بڑی نعمت تھی, اگر کسی کا احساس نہیں ہے اس کا. تو ہر کسی کو تم ضرور بھی ضرور نعمتوں کے تعلق سے پوچھے جاؤں گے. آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ سنیے. آپ ایک مرتبہ بہت تیز دھوپ, گرمیوں کے دن تھے, تیز دھوپ تھی, اور عموماً عرب علاقوں کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے, تقریباً 55 سے لے کر 60 کے بیچ میں ڈگری ہوتا ہے. یاد رکھیے, ڈگری سینٹی گریڈ ہمارے اعتبار سے ہندوستان میں جو چلتا ہے, ٹھیک. تو 55 سے لے کر 60 بولے تو بہت زیادہ ہوتا ہے. یہاں 40-45 میں حالت کیا ہوتی ہے, وہ آج محسوس اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ گاڑیاں ہیں اور ایسی گاڑیاں, ایسی گھر, سب ایسی ہے تو محسوس نہیں ہوتا. لیکن اگر آپ ریگستان نکل جاؤ اور اس پر ہیومیڈیٹی نہیں ہوتی, وہاں کی دھوپ چٹکتی ہے, ہیومیڈیٹی نہیں ہوتی, اس میں پانی کے بخارات نہیں ہوتے ہیں, اس لیے وہ چٹک مارتی ہے. ایسی لگتی ہے کہ بالکل کالا کر دے جسم کا, 2 گھنٹے آپ باہر گھومے تو چٹک مارتی ہے. اس دھوپ کے اندر اکثر لوگ جو ہے اپنے گھروں کے اندر, مکانوں میں اور جو جھاڑوں کے نیچے آرام کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بھری دوپہر دھوپ کے اندر باہر نکلے. جب نکل کر چلنے لگے دیکھا سامنے سے ابوبکر آ رہے ہیں, تو کہا ابوبکر, وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اللہ کے رسول, کس چیز نے آپ کو اس تپتی ہوئی دھوپ میں باہر نکلنے پہ مجبور کیا؟ تو کہا تمہیں کس چیز نے مجبور کیا کہ اس تپتی ہوئی دھوپ میں تم سڑک پر آؤ؟ تو کہا اللہ کے رسول سچ کہتا ہوں صرف بھوک کی شدت نے مجھے باہر نکال دیا. کھانے کو گھر میں کچھ نہیں تھا, بھوکا تھا تو باہر نکلا کچھ مل جائے. یہ ابتدائی دور تھا مدینے کا, بھوک کی شدت نے مجھے باہر نکالا ہے. تو کہا قسم ذات کی اس کے ہاتھ محمد کی جان ہے, اسی وجہ سے میں بھی باہر آیا ہوں. کہا چلو کچھ ڈھونڈتے ہیں. دونوں مل کر آگے نکلے تو عمر ابن خطاب دکھے. کہا عمر کیسے کیا باہر آنا ہوں؟ تو کہا آپ لوگ کیسے کیا باہر آنا ہوں؟ تو کہا بس بھوک کی شدت نے باہر لایا. کہا بس میں بھی اسی لیے باہر آیا ہوں, کھانا نہیں ہے کچھ کھانے کو, بھوک کی وجہ سے باہر سڑک پہ آیا ہوں. کہا چلو ڈھونڈتے. چلو تینوں مل کر نکلے. ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ اپنے باغ میں کھیتی کر رہے تھے, جھاڑوں کو پانی دے رہے تھے, کھجور کے جھاڑ. سلام کیا, بڑے خوش ہوئے کہ اللہ کے رسول آئیے, ویلکم, استقبال, اہلا وسہلا. ابوبکر صدیق بھی ساتھ ہیں, عمر ابن خطاب, تینوں کو بلایا. کہا کیسے کیا آنا ہو؟ تو کہا بھوک نے نکال دیا باہر. تو کہا بھوک کوئی بات نہیں, فوراً ایک کچا خوشہ توڑ کر لائے, اللہ کے رسول کے سامنے رکھا. فوراً گئے, بیوی سے کہا ایک بکری ذبح کرو, اور جلدی سے لا کر جو ہے اللہ کے رسول اور دونوں جو ہے صاحبین آئے ہیں, ابوبکر صدیق, عمر ابن خطاب. فوراً لاؤ, بیوی نے فوراً پکایا, کھایا. جب اللہ کے رسول کھا رہے تھے تو کھاتے کھاتے کہا تم لوگ ضرور اس نعمت کے تعلق سے پوچھے جاؤں گے, اس نعمت کے تعلق سے تم ضرور پوچھے جاؤں گے. کیا نعمت تھی وہ؟ کھانا. پوچھے جاؤں گے تم اس کے تعلق سے. اب اس نعمت کا بھی ہم کہاں شکر ادا کرتے, کیا حالت ہے ہم سب کو پتہ ہے. اگر میں کھا رہا ہوں تو میں بولتا ہوں یہ کھانا کیا ہے, ویسا کھانا ہونا تھا, وہ اسٹینڈرڈ کھانا ہے. کھا تو رہا ہے تو زندہ ہے نا, شکر ادا کر, پھر یہ نعمت ہے. وہاں رسول اللہ بھوکے نکل رہے ہیں, ابوبکر بھوکے نکل رہے ہیں, عمر بھوکے آئے ہوئے ہیں. تینوں کھانا ڈھونڈ رہے ہیں, کچھ مل جائے باہر, دھوپ کے اندر تپتی ہوئی. نعمت ہے, شکر ادا کر کہ کھانے کو مل رہا ہے. نعمت ہے اللہ کی, اس پہ شکر ادا کرے اللہ کا کہ یہ نعمت اللہ نے دی ہے, بس کھائے جو ہے بس اچھا ہے. یہ نعمت اللہ نے, اللہ کے یہ پوچھے جاؤں گا. اس نعمت کے ساتھ کیا سلوک ہے ہمارا بتانے کی ضرورت نہیں مجھے.
ایسے کئی گھرانے اس میں کھانا پھینکا جاتا ہے، سڑ رہا ہے۔ اتنی توفیق نہیں ہوتی اس امت کے مسلمانوں کو کہ کم از کم سڑنے سے پہلے بھوکوں تک پہنچا دو۔ کھانا بچ جاتا ہوتا ہے، گھر ہے، کسی غریب کو دے دو، بھوکے کو پہنچا دو۔ سڑنے جیسے کون دے گا، کون نکالے گا، کس کی جھنجھٹ، کس کی جھک جھک، پھینکا جاتا ہے۔ کئی لوگوں کے تو حالات یہ ہے ناشکری کی کہ جن کھانوں سے وہ کھاتے ہیں، سمجھو بریڈ کھا رہے ہیں، دستر پہ بیٹھے، پلیٹ میں کچھ خراب لگا ہوا ہے تو اس بریڈ سے صاف کر کے پھینکتے ہیں۔ ارے وہ کھانے کی چیز ہے، آپ کپڑے سے پوچھتے، کاغذ سے پوچھتے اس چیز کو، روٹی اور بریڈ صاف کرنے کے لیے نہیں ہوتے پلیٹ، سمجھے آپ؟ اس حد تک ناشکری بڑھ جاتی ہے کہ کھانے کا پھینکنا سمجھ میں نہیں آتا۔ چائے یا کافی کسی نے لائی، اس سے ملائی جم گئی تو جس ٹوسٹ سے یا جس بسکٹ سے کھا رہے ہیں اس بسکٹ سے ملائی نکال کے بسکٹ کے ساتھ پھینکتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ناشکری ہے یہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کھانے کی دستر پہ کھا رہے اور کچھ گر جائے، اگر گندگی میں نہ گرا تو اٹھا کے کھا لے، شیطان کے لیے مت چھوڑ اس کو۔ نوالا گر گیا، کھا لو اٹھا کے، صاف ہے تو یہ توڑ کے پھینک دو، اتنا خراب ہے، باقی کھا لو، شیطان کے لیے مت چھوڑو اس کو۔ لیکن آج کی دنیا میں کھانے کو ضائع کرنا یہ فیشن ہے، اور اگر کوئی دستر پہ چن کر کھائے تو لوگ بولتے ہیں غریب دکھ رہا، پہلی بار ہوٹل میں آیا لگتا، اٹھا کے کھا رہا نیچے۔ اس لیے کہ 2 روٹی چھوڑے بغیر کیسا اپن کھانا کھا کے اٹھیں گے؟ کیا بولیں گا ویٹر کی، کیسا گھٹیا لوگ آئے تو 2 روٹی چھوڑے نہیں، پورا صاف کر کے گئے۔ سالن آدھا چھوڑنا ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر میرا اسٹیٹس کیسا معلوم ہوگا کہ میں کون ہوں اور کون آیا تھا اس ہوٹل میں کھانے کے لیے۔ آپ کی عزت آپ کے مال دولت پیسے روپئے جسم سے نہیں ہوتی، یہ وہ لوگ کرتے ہیں جو دنیا میں کوئی مقام نہیں رکھتے۔ مقام رکھنے والے لوگ جانتے ہیں کہ اس کا کیا مرتبہ ہے۔ آپ جتنے مالداروں سے ملیے، ان کی تاریخ پڑھیے، ان کی زندگیاں پڑھیے، آپ پائیں گے کہ وہ لوگ ویسے نہیں تھے جیسے دوسرے لوگ ہوتے ہیں، ان کی زندگی الگ ہی ہوتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے محنت کی تھی، کمایا تھا، تو ہر چیز کی ان کو احساس ہوتا ہے۔ مالدار لوگوں کو دیکھیے، جو دنیا میں بڑے مالدار ہوئے، باپ دادا سے جائیداد ملی وہ نہیں، جو خود بنے اپنی زندگی، ان سے پوچھیے آج بھی ان کی زندگی میں وہ عام زندگی جیتے ہیں۔ غربت والے ایسا دیکھ کر آپ بولیں گے یار یہ کون ہے فلاں ہے، اس لیے کہ وہ کہتے بڑے محنت سے میں نے کمایا، چھوٹی سی کمپنی ڈالی، پہلی گاڑی فلاں کی، یہ ہوا، پھر فلاں ہوا، پھر یہ ہوا، پھر وہ ہوا، آج میں دنیا کی سب سے بڑی کار کا مالک ہوں، لیکن میری زندگی بڑی۔ تو آپ وہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کا احساس کرتے آپ اس کو پائیں گے، غریبوں کی مدد کرتے اس کو پائیں، اس کو احساس ہے اپنی زندگی کا۔ جن کو مل گیا ان کا معاملہ الگ ہوتا ہے، وہ سٹے جوئے میں لگا رہے، لاکھوں کروڑوں عیش کر رہے۔ جس نے کمایا وہ جانتا ہے اس کی اہمیت کیا ہے۔ نعمت ہے تو پوچھوں گی تو میں اتنا ہی منگاؤں گا، بچ جائے تو کیا کروں؟ پیک کر کے دو مجھے۔ بھائی ہمارے ہوٹل میں پیک کرنے کا طریقہ نہیں ہے، تو مجھے وعدہ کرو کہ یہ کسی انسان کو کھانے میں جائیں گا، پھینکوں گے نہیں، پھینکوں گا تو میں اٹھا کے لے جاؤں گا۔ پرومس دیتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو اٹھا کے لائیں، اٹھا کر کھائیے، کوئی غلط نہیں ہے۔ غلط ان کے لیے ہو سکتا ہے جنہوں نے ایک اپنا معیار بنا لیا جینے کا، جو معیار شریعت کے اعتبار سے بھی نہیں ہے اور دنیا میں اعتبار سے بھی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، گھٹیا معیار ہے، سڑا ہوا معیار ہے، دکھاوے کا معیار ہے، ٹھیک ہے۔ تو نعمت ہے کھانا، رزق، فائدہ اٹھائیے اس کا، جب بھوک لگے کھائیے، اللہ کا شکر ادا کیجیے، ناشکری مت کیجیے، کفر مت کیجیے نعمت سے۔ صحت دی اللہ نے، صحت کا صحیح استعمال کیجیے۔ صحت کا کیا استعمال ہو سکتا ہے؟ صحیح جگہ میرا جسم لگے، میری توانائیاں لگے، میری طاقتیں لگے، میری خوبیاں لگے، میری صلاحیتیں لگے۔ اللہ نے یار مجھے تو صحیح جسم نہیں دیا، آپ جسم والوں کی بات کر رہے ہیں، میرے تو اعضاء کمزور ہے، میرا ہاتھ ایک ٹوٹا ہوا ہے، پیر میں کو نہیں ہے، کوئی بات نہیں، تو اس کو دیکھ جس کے دونوں ہاتھ پیر نہیں، تو ایک ہاتھ اور ایک پیر خراب ہے تیرا سر، نہیں بھائی میرے تو چاروں ہاتھ پیر خراب ہے، میرے لیے کیا مثال ہوں گی؟ تو اس کو دیکھ جس کو ہاتھ پیر بھی نہیں، اس کو عقل بھی نہیں، تو عقل تو دیا نا اللہ نے، ہاتھ پیر نہیں تو کیا ہو، وہ تو پاگل ہے، ہاتھ پیر بھی ہے لیکن بھاگتے رہتا سڑکوں پر، ننگا رہتا ہے۔ الحمدللہ میرے کو ہاتھ پیر نہیں لیکن عقل ہے، جس سے میں سوچتا ہوں، سمجھتا ہوں، شرم ہے، حیا ہے، تقویٰ ہے، دینداری سمجھتا ہوں، ذکر و اذکار کر سکتا ہوں، الحمدللہ بہت اچھا بچ گیا میں، ہے نا۔ کوئی کہے وہ تو پاگل ہے، اب میرا بچہ تو پاگل ہے، میں خدا میرا کیا مسئلہ ہے، میرے سے کون ہے، میں کس نعمت کا شکر ادا کروں؟ تو پاگل ہے، اللہ نے تیرے کو ایسے ماں باپ سے پیدا کیا جو تیرے کو پال رہے، تیرے کو چھوڑے نہیں، یہ نعمت ہے تیرے لیے، چھوڑ دیتے لے سڑکوں پر تو الحمدللہ بہت اچھی بات ہے کہ یہ پاگل کم از کم ایسے ماں باپ کے گھر پیدا ہوا جو اس کو پال رہے، سنبھال رہے۔ اب میری تو بھائی صحت بہت کمزور ہو گئی، میں تو فلاں ہو گیا، اکثر ہوتا ہے، ذرا سی بیماریوں میں انسان پریشان ہے، رونا رو رہے ہیں۔ ایک واقعہ سناتا ہوں، عبد الرحمن العریفی نے اس واقعے کو جو ہے زندگی سے لطف اٹھائی، انجوائے یور لائف، ان کی کتاب اس میں لکھا ہے، بڑی بہترین کتاب ہے، کوشش کریں کہ آپ ضرور پڑھیں، اسلامی اخلاق اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر بڑی بہترین شاہکار کتاب ہے، زندگی سے لطف اٹھائیں، لیٹس انجوائے یور لائف۔ بہرحال اس میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا کہ ایک انسان آیا اور ان کے پاس بڑی گزارشات کرنے لگا اور بڑی عجیب مطلب رسوائی مطلب بالکل زندگی سے اوب گیا ایسی باتیں کرنے لگا اور کہنے لگا کہ میرا بچہ بیمار ہے شیخ، وہ خطیب بھی ہے، بہرحال بہت سے لوگ جو سعودی عرب میں رہے وہ جانتے ہیں، ان کے خطبے ہوتے ہیں بہت سے مقامات پر، عبد الرحمن العریفی، شیخ میرا بچہ بڑا بیمار ہے، دعا کیجیے۔ کہا میں دعا کروں گا، کہا بڑا پریشان ہے شیخ، کہا میں دعا کروں گا۔ پھر کبھی ملا تو وہی رونا، انہوں نے کہا کتنے دن سے رو رہے ہو تم صرف ایک بچے کی بیماری پر؟